السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو بچوں، میں سوچ رہی تھی کہ کلاس میں تو ہمارا لیکچر ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کر دی جائیں تو جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ سے لیکچر دیکھ لیں، دوبارہ سے لیکچر کو سن لیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اسکول میں بھی پوچھ سکتا ہے یا پھر ویڈیو کے کومنٹ باکس میں آ کے بھی پوچھ سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ کلاس 9 کی جو نیو بک ہے اردو کی، اس کی پہلی جو حمد نظم ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نظم کس نے لکھی ہے، مصنف کا نام کیا ہے، مصنف کی زندگی کے جو حالات ہیں مصنف کے بارے میں کچھ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمد نظم جو ہے وہ مظفر وارثی نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ مظفر وارثی ایسے مصنف ہیں کہ جو 1933 سے 2011 تک جن کا زندگی کا دورانیہ تھا، 1933 سے لے کے 2011 تک ان کی زندگی تھی، جس میں انہوں نے بہت اچھی نظمیں رائٹ کیں، بہت اچھا کام کیا۔ محمد مظفر الدین احمد صدیقی جو اپنے کلمی نام بیٹا اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے عہدے کی وجہ سے یا آپ کے کام کی وجہ سے یا رائٹر ہونے کی بنا پہ آپ کا نام رکھا گیا، اس کو کلمی نام کہتے ہیں، یعنی کہ رائٹر ہونے کی بنا پہ یا مصنف ہونے کی بنا پہ ان کا نام مظفر وارثی کے نام سے معروف ہوئے وہ، ٹھیک ہے۔ ان کی جائے جو ولادت جو تھی وہ مردم خیز خطہ میرٹھ یو پی میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ میرٹھ یو پی میں وہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے جو اپنی تعلیم کا ابتدائی حصہ تھا میرٹھ ہی میں حاصل کیا، شروع کی تعلیم جو تھی وہ میرٹھ میں انہوں نے حاصل کی۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو وہ بھی اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آ گئے، خاندان کے ساتھ کراچی آ گئے، جہاں اپنی تعلیم کو انہوں نے جاری رکھا۔ مظفر وارثی ابتدائی عمر ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے، ذہین و فطین کہتے ہیں بہت زیادہ ذہین تھے، کریٹیوٹی تھی ان میں۔ 1950 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا جو تا دم واپسی جاری رہا، یعنی کہ عمر کے آخری حصے تک شاعری وہ کرتے رہے۔ اصناف نظم میں انہوں نے تقریباً تمام مروجہ اصناف نظم، حمد، نعت، سلام گیت، رباعی، کتاب وغیرہ میں طبع آزمائی، یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھیں اور ہر جگہ اپنی ذہانت و فطانت کا لوہا منوایا۔ تاہم حمد و نعت پر توجہ مرکوز رہی اور یہی دو اصناف سخن جو تھیں ان کی شناخت بنی اور وجہ شہرت بن گئی۔ حمد اور نعت کی وجہ سے ہی وہ زیادہ مشہور ہو گئے اور انہوں نے شہرت پائی۔ حمد میں ان کی لم یلد ولم یولد اور وہی خدا ہے، اور نعت میں میرا پیغمبر عظیم تر ہے، ٹھیک ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ زبان زد و خاص رہا، یعنی کہ ہر عام اور خاص کی زبان پہ رہا۔ ان کی شاعری کے مجموعوں میں باب حرم، لہجہ، نور ازل، الحمد، کعبہ عشق، لا شریک، دل سے در نبی تک اور میرے اچھے رسول شامل ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی مجموعی شاعری ہے۔ ان کی تمام شاعری کلیات مظفر وارثی کی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے جو انہوں نے شاعری کی۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ 1988 میں ان کو اچھی شاعری کرنے کا اور اچھا رائٹر، اچھا مصنف ہونے کی صورت میں پرائڈ آف پرفارمنس دیا۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد نعت کو ایک نئی جہت دی، ٹھیک ہے، نئے انداز سے ان کو پیش کیا۔ فکری اور فنی ہر دو اعتبار سے ان کی تمام حمدوں اور نعت کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی حمد اور نعت میں اپنے اشعار کو کچھ اس طرح سے ادا کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ کہاں پہ شعر کا اتار چڑھاؤ کرنا ہے، کہاں پہ کس لے سے کس انداز میں شاعری کو انہوں نے ادا کرنا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے شعر کو مناسبت کے ساتھ ہی ادا کیا۔
شامل کتاب حمد میں مظفر وارثی نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا ایک خلاصہ ہے۔ ان کی یہ حمد ہر خاص و عام کی زبان پر جاری ہے۔ جی بچوں، آپ نے اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی غور سے دیکھنی ہے، سمجھنی ہے اور ذہن نشین کرنی ہے۔ اس میں آپ کو ملٹیپل چوائس آ سکتے ہیں، شارٹ کویسچن آ سکتے ہیں، اور مزید اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حمد کا جو مصنف ہے، جو رائٹر ہے، اس کی زندگی کے جو حالات و واقعات ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وہ تحریر کریں۔ تو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ فرض کریں کہ آپ سے کویسچن کرتے ہیں کہ مظفر وارثی کہاں پیدا ہوئے۔ مظفر وارثی میرٹھ یوپی ایک گاؤں تھا جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پوچھا جا سکتا ہے مظفر وارثی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ مظفر وارثی نے ابتدائی تعلیم میرٹھ سے ہی حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مظفر وارثی جو تھے انہوں نے اپنی شاعری کا جو باقاعدہ آغاز تھا کب کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کا باقاعدہ آغاز 1950 میں کیا، ٹھیک ہے۔ 1950 میں انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دی۔ مظفر وارثی نے شاعری پوری عمر تک کرتے رہے جب تک ان کی زندگی رہی، ٹھیک ہے۔ ان کی مشہور جو حمد اور نعت ہے اس میں لم یلد ولم یولد ہے، وہی خدا ہے، اور میرا پیغمبر عظیم تر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ ان کی دو مشہور جو حمد ہیں ان کے نام لکھیں تو آپ ان دونوں کے نام لکھ سکتے ہیں، نعت کا نام لکھ سکتے ہیں میرا پیغمبر، یہ نعت بڑی ان کی مشہور اور مقبول ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو شاعری کی ان کی جو عنوان ہیں ان کی جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے ذہن نشین کر سکتی ہیں۔ حکومت پاکستان نے مظفر وارثی کو کون سا جو ایوارڈ تھا وہ دیا، کس نواز سے نوازا، اس ایوارڈ کا نام کیا ہے اور کس سن میں دیا۔ حکومت پاکستان نے مظفر وارثی کو 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس کا جو ایوارڈ تھا اس سے نوازا، وہ دیا۔ اس کے علاوہ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری اور اس کے مقام مرتبہ شاعری میں بہت اہم مقام مرتبہ حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سارے سوال اچھی طرح سے ذہن نشین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے ان کو ایز اے سوالات یاد کر سکتے ہیں، ملٹیپل چوائس یعنی کہ آپشن والے کویسچن جو ہوتے ہیں ان کے طور پہ یاد کر سکتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا جو حوالہ تھا مظفر وارثی کا جتنا میں آپ کو ایکسپلین کر سکی میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ جو میرے علم کے مطابق تھا، جو میں آپ کو بتا سکتی تھی وہ میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج ہم کچھ اشعار کی تشریح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے ہم آسانی سے کر پائیں گے۔ پڑھتے ہیں جی۔ حمد یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، ٹھیک ہے۔ جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا ہے اے خدا اے خدا۔ سب سے پہلے آپ نے اس میں جو اس کے الفاظ مانی ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ فلک، آسمان، جھلک، نظارہ یا نظر آنا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے چند الفاظ معنی ہو سکتا ہے پیپر میں انہوں نے خط کشیدہ ورڈز دیے ہوں کہ بولا ہو کہ ان کے معنی لکھیں، وہ آپ نے دیکھنے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ مصنف کا نام کیا ہے، کہانی کا نام کیا ہے یا نظم کا نام کیا ہے، وہ لکھنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا مفہوم لکھنا ہے اس کا۔ مفہوم میں کیا ہے کہ زمین اور آسمان کے اوپر اور ستاروں سے آگے تک جو نظر آنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اتنا سا مفہوم آپ لکھ لیں۔ اس کے نیچے آپ لکھیں تشریح میں آپ لکھیں کہ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان ساتوں آسمانوں کے آگے تک اور ساتوں زمین کے آگے تک
جہاں تک بھی دنیا ہے، جہاں تک بھی مخلوق ہے، ہر جگہ کس کی جھلک نظر آ رہی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا۔ ہر چیز میں وہی نظر آتا ہے، ہر نظارے میں وہی نظر آتا ہے، زمین و آسمان میں وہی نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کر کے اس میں آپ ظاہر ہے آپ دیکھ لیں جتنے نمبر کی تشریح ہوگی اس حساب سے پھر آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی تعریف کر کے اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے پیارے خدا، اللہ کی تعریف کے بعد، ٹھیک ہے، آپ کا شعر یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے، اوپر والا حصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نیکسٹ شروع کر لیں۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں گے سینہ و سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ اگین سے آپ نے اس کے ورڈز میننگ دیکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کا نام لکھنا ہے نظم کا، پھر آپ نے اس کا لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، جو مصنف ہے اس کا نام لکھنا ہے، پھر آپ نے مفہوم لکھنا ہے کہ تیرے رنگ سے، تیری قوت سے صبح کے رنگ نکلتے ہیں، سورج نکلتا ہے، ہر طرف تیرا ساتھ گونجتا ہے، اور جو بھی شخص تیری خواہش کرتا ہے تمہیں ملنے کی اور تجھے دیکھنے کی، تجھے پانے کی، تو اس کو نظر آتا ہے۔ مفہوم میں یہ چند باتیں لکھ لیں آپ۔ اس کے بعد پھر آپ لکھیں تشریح، ٹھیک ہے۔ تشریح میں بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو ڈسپلے کریں۔ آپ کہیں کہ شاعر اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ ہر نکلتے ہوئے سورج میں، ہر نکلتے ہوئے سورج کی شعاؤں میں، ہر نئی صبح میں، ہر نئی سحری میں صرف اللہ تعالیٰ کے رنگ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سبزہ و گل کھلیں سینہ و سنگ سے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہرے بھرے پھول کھلیں اور زمین کا سینہ پھٹتا ہے اور وہاں سے خوبصورت پودے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، ہماری خوراک نکلتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سارے جہان میں ہر طرف، ہر جگہ صرف اللہ تعالیٰ کا آہنگ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے وہ گونجتا ہے۔ اس کا مطلب متحد بھی ہوتا ہے آہنگ کا، ٹھیک ہے، وہی گونجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صدائیں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، ہر کوئی اس کا پیروکار ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جو تسبیح ہے وہ کی جاتی ہے، صرف اس کی تعریفیں ہیں، تمام تعریفوں کا مالک صرف وہی ہے، وہی مالک ہے جو قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ۔ اس کے بعد پھر آپ اگلے کی کر لیں تشریح کہ شاعری سے یہاں پہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جس شخص نے، جس ذی رخ نے اللہ تعالیٰ کی خواہش کی، اس کو ملنے کی خواہش کی، اس کو دیکھنے کی خواہش کی، تو اللہ تعالیٰ اسے ملتے ہیں، اس کی جستجو کو پورا کرتے ہیں، اور جو شخص ان کی خواہش کرتا ہے، ان کی جستجو کرتا ہے، تو اپنے پروردگار کو وہ پا لیتا ہے۔ اور بے شک تمام ذی رخ، تمام چرند پرند، تمام مخلوقات کا صرف رہنما کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بیان کر کے پھر بولیں اے میرے خدا، اے میرے پیارے خدا، اے رہنما خدا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں نے آج آپ کو تشریح کر کے بتائی کہ اس طرح سے آپ نے نظم کی تشریح کرنی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ کو بڑی ٹائملی آپ کو مل جائیں۔ سلیبس چینج ہونے کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہو رہا ہے کہ وہ اچھے سے اپنی تیاری نہیں کر رہے، اور آپ ابھی سے تیاری کر لیں، انشاءاللہ جب تک ایگزامز ہوں گے ہماری تیاری بہت اچھی ہو جائے گی۔